بہت سارے ینگسٹرز پاکستان میں کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں, اوور دا پی ایس ایکس, اوور اسٹاکس ان جنرل. کرپٹو ملینئرس کے ہم نے بڑی سنا ہے, اور وقار زکا اور یہ اور وہ, اور بہت سارے لوگ اس چیز میں گھس رہے ہیں. آپ کا کیا خیالات ہے کہ کرپٹو میں انویسٹ کرنا ورسز اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا, ڈفرینسز کیا ہیں, پروز اور کونس کیا ہیں؟ دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ جب کچھ شیئرز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک ٹینجیبل ایسٹ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے یا آئی ٹی کمپنی ہے, تو اس کے پاس فلاں فلاں کسٹمرز ہیں, اس کی ایک ہسٹری ہے. میں خود ویسے سچی بات ہے بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کرپٹو جو ہے یہ کرنسی کہاں سے بنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی جیپنیز بندہ تھا جس نے مائننگ کی ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے. دس از بیونڈ مائی امیجنیشن. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نا اس کو ایک بات سمجھیں کہ آپ نے لائسنسڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے ریگولیٹڈ جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گریونس ریڈریسل کہاں پہ ہو سکتا ہے. آپ نے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس یعنی کہ موبائل فون یا لیپ ٹاپ کے اوپر کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اکاؤنٹ کھول دیا اور وہاں پہ پیسے بھجوا دیے اور آپ نے ٹریڈ کرنا شروع کر دی. کل کو آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو کس کو جا کے آپ کمپلینٹ کریں گے؟ بٹ اسٹاک ایکسچینج کے اندر, میوچل فنڈس کے اندر, پاکستانی بینکوں میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس گریوینس ریڈریسل کی چیزیں موجود ہیں. وہ ریگولیٹڈ اینٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ان کے اوپر پراپر ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں. بٹ سم ہاؤ یہ ایک چونکہ کرپٹو کی پوری دنیا میں اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے مشہوری کہ لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی کوئک گینز والی چیز, اور یہ جو ایک سٹوریز ہوتی ہیں کہ جی وہ فلاں بندہ ملینئر بن گیا, فلاں بندہ بن گیا, یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے کہ یہ بغیر محنت کیے ہوئے, بغیر ریسرچ کیے ہوئے آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ راتوں رات امیر ہو جائیں. یہ ون آڈ کیس ہوتا ہے بٹ وہ سسٹینیبل بھی نہیں رہتا. اس طرح کی جو بھی سٹوریز یا متس ہیں, دس از بیونڈ آور کمپریہنشن. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم ویو کے ساتھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے, دیکھ بھال کے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کمپنیز کا جس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, آج کل سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنیز جو ہیں ان کا بیک ریکارڈ کیا ہے اور آج کی ڈیٹ میں کیا ہے اور اس کا فیوچر آؤٹ لک کیا ہے. 3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹس اٹ, یو کین ایزیلی انویسٹ. آئی تھنک ون آف دا ریزنس کہ ہم ینگر لاٹ انویسٹ اس لیے بھی نہیں کرتا, مجھے تو بچپن سے یہ بتایا جا رہا ہے, اگین لے مین ٹرمز ہمیں نہیں پتا, کہ جی یہ جو مارکیٹ ہے نا اس میں 4-5 بڑے پلیئر ہیں, یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں پوری کی پوری مارکیٹ, اصل پیسہ یہ کماتے ہیں, ہمیں چونا لگاتے ہیں, اور ہم جیسے بیوقوف لوگ جاتے ہیں اپنے پیسے ڈالتے ہیں, اور جو آپ کی بڑی فش ہیں 4-5 میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ سارا جو کریم ہے وہ ان کے پاس آتی ہے اور وہ مینیپولیٹ کر دیتے ہیں پوری مارکیٹ کو. اور کیونکہ یہ چھوٹی مارکیٹ ہے, اس میں کم دیر از 220,000 300,000 جتنے بھی ہیں, 3,22,000 ریٹیل انویسٹرز, سو دیر از ناٹ دیٹ مینی موورز اینڈ شیکرز. تو یہ جو مارکیٹ ہی ہے یہ ان اٹ سیلف از میڈ فار دا بگ فش ٹو ون. ہاں, یہ ایک پرسیپشن جو ہے نا ہمیں اکثر سننے میں ملتی ہے, وچ از ایبسلیوٹلی ناٹ ٹرو. اس کی 2 وجوہات ہیں. میں بھی آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ایسا تھا کہ کوئی کلب بنا کے 2-4-5 انویسٹرز وہ کسی ایک آدھے آئٹم کو کارنر کر لیا کرتے تھے. ناٹ انٹائر اسٹاک مارکیٹ. آپ دریا کے رخ کا بہاؤ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. آپ ایک آدھا جو ہے کوئی آئٹم کو پکڑ لیں اگر کافی سارے مل کے تو وہ, بٹ ناؤ دیر از نو مور, بیکاز ناؤ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بگ ٹائم بینکس کی انویسٹمنٹ ہے, میوچل فنڈس کی انویسٹمنٹ ہے, فارنرز کی انویسٹمنٹ ہے, انشورنس کمپنیز کی انویسٹمنٹ ہے, EOBI جیسے بڑے بڑے ادارے جو ہیں, اسٹیٹ لائف, ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انڈیویجول جو ہیں, یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈیویجولز مل کے تو وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر دیں. یہ اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر دوسری بات ہے کہ دیر از ناؤ with the passage of time, with the advancement of the technology, جو ریگولیٹرز ہیں, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ان آور کیس,
بڑی جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں بہت زیادہ. ان کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے, سرویلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے یہ جو پمپنگ اینڈ ڈمپنگ والا معاملہ ہے یا فرنٹ رننگ والا معاملہ ہے, اس کے اوپر بڑی سخت نظر رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کوئی آڈ کیسز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کو بڑا سختی سے پینلائز کیا جاتا ہے. تو سو مارکیٹ مینیپولیشن از ناؤ ہسٹری, اٹس نو مور دیئر. اور آپ کے جو اچھے شیئرز ہیں, جو ڈیویڈنڈ اورینٹڈ شیئرز ہیں, جو بڑے گروپس ہیں, اب اینگرو ایک گروپ ہے, وہ بڑا کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دیتا ہے اور وہ گرو کرنے والی کمپنی ہے. بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر ان کی گروپ آف کمپنیز کا جوسی. تو ان کو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. ان کے نہ ریٹ کو کوئی بڑھا سکتا ہے اب نارملی اور نہ کوئی گرا سکتا ہے اب نارملی. جو اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں شیئرز.